اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ آج کل میرا ٹاپک جو ہے وہ دنیا بھر کی فوج اور آئی ایس آئی ہے، اور مقصد پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور جو ہماری فوج اور آئی ایس آئی اور ہمارے کمانڈوز کے خلاف جو بولتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ ناقابل برداشت ہے اور یہ ہمارا حق ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنی فوج کے حق میں بولوں، اپنے عرض پاک کے حق میں بولوں۔ ایویں دنیا میں ایک شور شرابہ سا ڈالا ہوا ہے کہ انڈین فوج انتہائی طاقتور ہے، انڈین فوج کا جو خفیہ ادارہ ہے، جو ایجنسی را ہے، وہ بڑی باخبر ہے اور خاص بے خبر ہے۔ اتنا کچھ آپ کے ملک میں ہوتا ہے، آپ کو تو خبر ہی نہیں ہوتی۔ خام خواہ اپنے آپ کو 30 مار خان بنایا ہوا ہے۔ اب میں ذرا کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی فوجیں ہیں ان کی رینکنگ ذرا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ عراق میں وہاں کوئی آپریشن جاری تھا، تو وہاں پہ جو فوجیں کام کر رہی تھیں تو وہ فوجیں کسی مسئلے میں پھنس گئیں، یعنی گھیرے میں آ گئیں، پھنس گئیں۔ اب ان کے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، یا تو وہ بھوک سے مر جاتے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دینا، یہ کر دیا گیا تھا، یا وہ سرنڈر کر لیتے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کی عظیم فوج، اور اس میں بھی کمانڈوز کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ ہماری مدد کی جائے۔ دنیا بھر کی فوج میں سے صرف پاکستان کی فوج نکلی اور اپنی بہترین حکمت عملی اور بہادری کے ساتھ ان سب کو ریسکیو کیا۔ کئی دفعہ تو آپ کی فوج کو بھی ریسکیو کیا، آپ کے نیول سمندری جہاز جو ہے ان کو ریسکیو کیا، کئی دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ آپ کا طیارہ اغوا ہو کر لاہور آ گیا، تو ہمارے شہید بریگیڈیئر ٹی ایم بریگیڈیئر طارق محمود، انہوں نے کس طریقے سے کیا تھا، وہ ایک پورا ایک واقعہ ہے جس نے آپ پر نیکی کی، پھر آپ لوگ اسی سے تنگ تھے، بلکہ اور دوسرے ممالک جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی تنگ تھے۔ بہرحال میں اس ٹاپک پہ پھر کبھی بات کروں گا۔ تو یہ بہت ساری فوجیں مل کر پھنسی ہوئی تھیں، اور پاکستان کی اکیلی فوج کے جوان کمانڈوز وہاں گئے، اور پاکستانی فوج نے وہاں ان کو ریسکیو کیا، ان کی جان بچائی۔ اگر دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو جو فوج آتی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا جو چوتھے نمبر پر، پانچویں سے چوتھے نمبر پہ جو فوج آتی ہے، پانچویں نمبر کا تو میں نے بتا دیا، جو عراق میں سب کو فوجیں اکٹھی تھیں۔ چوتھے نمبر پر جو فوج آئی، وہ جو آج بھی ہے، وہ افغانستان ہے، اس لیے کہ ان کی تیاری، ان کی ٹریننگ، ان کی ڈریسنگ، یہ سب کچھ یہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ نے افغانستان کی فوج کو ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ آج تک آپ انہیں یونیفارم تک تو مہیا کر نہیں سکے، اور دعویٰ کرتے ہو کہ 50,000 ٹن گندم ہماری پاکستان نے چوری کر لی ہے۔ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو جو افغان فوجی ہیں، جب آپ لوگ نہیں تھے وہاں پر، آپ کی سپورٹ نہیں تھی، تو انہوں نے آزادی حاصل کر لی۔ آپ لوگ گئے تو وہ لوگ کمزور ہو گئے، کیونکہ آپ لوگ کمزور ہیں، کمزوروں میں رہیں گے تو کمزور ہوں گے۔ آج بھی تم ان کا ساتھ چھوڑ دو تو طاقتور ہو جائیں گے، ان میں تک جذبہ ایمانی دوبارہ آئے گا، اور ڈٹ کر آپ کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اگر افغانستانی فوج میں کچھ کمزوری ہے تو اس صرف وجہ آپ ہیں۔
اس کے بعد ظاہر ہے میں تو ساری دنیا بھر کی فوج بات کر رہا ہوں. تیسرے نمبر پر آتی ہے صومالیہ، جس کی دنیا کا بہرحال سب سے غیر محفوظ ملک صومالیہ ہے. 5,000 فوج ہے. ملک بھی کچھ ایسے ہی ہے، ان کے معاشی حالات بھی ایسے ہی ہیں. 5,000 فوج کو بھی پتہ نہیں کس طرح وہ اسلحہ اور ان کی تنخواہیں وغیرہ دیتے ہیں. اس پہ بات کرنا مناسب نہیں. اب آ جاتے ہیں اے انڈیا والو، اے ہندوستانیوں، تمہارا قریبی دوست اسرائیل جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ سامنے طاقتور کوئی فوجی آ گیا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کی طرح روتے ہیں، بلبلاتے ہیں. دنیا کا جدید ترین اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، جدید ترین ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے، دنیا جہاں کی سہولتیں ان کو دی جاتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسلمان جا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کم از کم 35 kg اسلحہ، بارود، موٹر گنیں اور بڑا کچھ اٹھایا ہوتا ہے. تو جو مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو روک سکیں، کیونکہ وہ جذبہ ایمانی سے لبریز جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں صرف ایک پتھر ہوتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں کہ اگر مارے گئے تو شہید ہوں گے، ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. ہاتھوں میں ان کے پتھر ہوتے ہیں اور وہ ان میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نہتے مسلمانوں پر اپنا اسلحہ چلا سکیں. اور دنیا میں سب سے کمزور ترین فوج جو ہے وہ ہندوستان کی آتی ہے. تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دل ان کے کمزور ہیں. وہ بھی اسرائیلی فوج کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں. جب سامنے کوئی دشمن آئے تو وہ رونا اور بلبلانا شروع کر دیتے ہیں. اکثر ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے تو خاص طور پر ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں وہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کھانا وقت پہ نہیں ملتا. خودکشیاں وہ عام کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں یونیفارم ایسا دیا جاتا ہے کہ جو انتہائی تنگ ہوتا ہے اور ان کو نہانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. کئی ماہ وہ اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، تنگ آ کر وہ خودکشی کرتے ہیں، اور فوج کے اپنے آفیسرز کو گالیاں دیتے ہیں، اور آفیسرز جو ہیں اپنے سینئرز کو گالیاں دیتے ہیں. جبکہ پاکستان میں کی فوج میں ایسی بات نہیں ہے. یہاں کا سپاہی اپنے سے سینئر کی عزت کرے گا، وہ اپنے سے سینئر صوبیدار میجر کی عزت کرے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈس اوبیڈینس ہو. یہ ہماری فوج کی ٹریننگ کا حصہ ہے. اور پھر یہ تو میں پاک فوج جو کہ عظیم ترین دنیا کی فوج ہے، ایم ای نہیں اس کو عظیم ترین فوج کہا جاتا. یاد ہوگا نا 1965 کی جنگ میں 500 کے کم و بیش 500 ٹینک تم لوگوں نے روانہ کر دیے تھے واگا بارڈر کی طرف سے. اس وقت جنرل محمد ایوب خان اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا اور ایک تاریخی جذباتی خطاب کیا کہ ان کو روکنا ہے. تو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستانی فوج کے جوان اپنے پیٹ کے ساتھ بم باندھ کر ان ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں تو یہ تباہ ہو جائیں گے. رات کا وقت تھا تو ضرورت شاید 500 کی تھی، تو تعداد بتائی جاتی ہے 3,300. یہ میرے والد صاحب جو سابقہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر JCO تھے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ تعداد 3,300 سے زیادہ ہو گئی. تو وہاں پہ جو کمانڈر موجود تھے انہوں نے کہا کہ جو شادی شدہ ہیں وہ علیحدہ ہو جائے، ہمیں کوارے چاہیے. جو شادی شدہ ہیں وہ سائڈ پہ آ جائے. تو جو شادی شدہ تھے وہ اپنے ہاتھوں کا ایسے کاٹتے ہوئے یعنی روتے ہوئے کہ ہمیں جذبہ شہادت کے ساتھ ہم یہاں آئے تھے، شہادت ہمارے نزدیک تھی تو ہم سے شہادت چھین لی گئی. لیکن 500 کنوارے غیر شادی شدہ جذبہ سے سرشار انہوں نے پیٹ کے ساتھ بم باندھے اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. ٹینکوں نے تباہ ہونا شروع ہو گئے اور ان کو آپ کی ہندوستان کی فوج کو 65 میں سمجھ نہیں آئی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تباہی ہوتی چلی گئی. کچھ ٹینک جو ہیں وہ بچ نکلے تھے، وہ راستہ لے کے فوراً بھاگے
بھاگے. ان کو بھاگنے کا پتہ نہیں کہاں سے راستہ ملا, کہاں سے انہوں نے ٹرن لیا, لیکن جان چھڑا کر, جسے کہتے ہیں دم دبا کر بھاگے. جیسے کتا ڈر کر بھاگتا ہے نا, تو اپنی دم دبا کر بھاگتا ہے. اس طرح تمہاری فوج اس وقت 1965 میں دم دبا کر بھاگی تھی اور ہم فاتح رہے تھے. 1971 میں اگر تم سازشی تمہارا ساتھ نہ دیتے تو وہ کبھی تم اس وقت کامیاب نہ ہوتے. اے میجر گرو آریہ, میری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا, اور پاکستانی قوم آپ لوگ میری ویڈیو کا انتظار کرنا. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی. تب تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.